یہ آنے والی رات کے اندر خصوصی طور پر آپ اہتمام کیجئے مغرب کے بعد سے ہی ذکر اذکار کا، کم سے کم 6 نوافل آپ ضرور ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اس رات کے اندر کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہوں، معمولات مشائخ جو ہیں وہ آپ پڑھیں۔ اگر آپ کسی سلسلے سے وابستہ ہیں اور اس سلسلے کے بزرگوں نے اگر کچھ وظائف آپ کو تعلیم کیے ہیں تو ان وظائف کا اہتمام کریں، مسجد میں بیٹھیں، اعتکاف کر لیں، اپنی اس پوری رات کو اللہ کی حمد و ثنا میں گزاریں۔ اور اس رات کے اندر خصوصی طور پر جو لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہوتے ان کے لیے آخر میں ایک بڑا ہی بہترین وظیفہ میں بتاتا جا رہا ہوں، اور یہ ایک رات کا وظیفہ ہے، اسے ایک رات کے اندر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک وظیفہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ وظیفہ اس رات میں کر لیتا ہے تو مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے تو وہ سونا ہو جائے، ایسا ہو جائے گا معاملہ، یعنی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نقصانات سے بھی بچائے گا اور اللہ تعالیٰ رزق بہترین عطا کرے گا، طیب عطا کرے گا، طاہر عطا کرے گا، پاکیزہ عطا کرے گا، اور کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے بتا دیتا ہوں۔ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ظاہر یا باطن۔ آسان سا وظیفہ ہے، سبھی کو پتہ ہے کہ آیت کریمہ کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ظاہر یا باطن۔ یہ 2 اسم اس کے ساتھ لگانے ہیں، اور ان دونوں اسم کو آیت کریمہ کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کے ساتھ ملا کر 313 مرتبہ پڑھیں، شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں رزق کے لیے دعا کریں، اور پھر روزانہ کا یہ معمول بنا لیں کہ کم سے کم 41 دفعہ اس کو ضرور اپنے ورد میں رکھیں۔ دیکھیں آپ کا پورا سال کتنا کشادگی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس آنے والی مقدس رات کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔